बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे। एक टॉप स्टोरी कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठाने लगी है। इसका सर कुचला जा चुका था, लेकिन जो रेमिनेंट्स थे, जो बाकियात थे, वो एक बार फिर अपने आप को मुनज़्ज़म करने की कोशिशें काविशें कर रहे हैं और एका दुक्का वाकयात भी होते हैं जिनको अभी के अभी रोकना होगा। दूसरी अहम स्टोरी हमारी होगी कि पाकिस्तान के अंदर दो बड़े सूबे पाकिस्तान के, जिसके अंदर पंजाब और केपी के, इसकी असेंबलियां तहलील होंगी या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आना है पंजाब में, या फिर गवर्नर राज लगाना है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर अभी तमाम सियासी जमात सर जोड़कर बैठी हुई है, खा वो पीडीएम की हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलेंगे दहशतगर्दी वाले मामले के ऊपर। दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर जिसका कला कमा किया जा चुका था, एक बार फिर हम लोगों को नजर आने लगी है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो लोग जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बैरून मुल्क से भी फंडिंग लेकर अटैक्स करते रहे, एक बार फिर अपनी नाकाम और नापाक अज़ाइम के अंदर एक्टिव नजर आ रहे हैं। याद रखिए कि मैं हमेशा से यही कहती थी कि इस तरह के लोगों से डिस्कशन करना, बातचीत करना किसी भी तरीके से पाकिस्तान के लिए सूदमंद नहीं होगा, और वही सूरत हाल नजर आ रही है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान बातचीत करने के लिए एक विंडो लेती है, जिसके अंदर वो अपने तमाम की तमाम ताकत जो कि पाक अफवाज के हमलों और पाक अफवाज के ऑपरेशन से टूट जाती है, उसको एक बार फिर रिक्यूपरेट, एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करती है। और यही हुआ आज क्वेटा के अंदर अटैक हुआ। क्वेटा में अटैक जो खुदकुश धमाका था, इसके अंदर बरेली कस्टम के वहाँ पुलिस की एक गाड़ी को, सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। इस निशाना बनाने के बाद शहादतें भी हुई और तकरीबन 2 दर्जन के करीब अफराद जख्मी भी हुए। रहमान मलिक साहब से उनकी वफात से पहले रेट रहमान मलिक साहब से इसी हवाले से बात हुई थी। वो साबिक इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बड़ी दफ़ा टीटीपी से गुफ्तशनीद करने की कोशिश की। उसका रिजल्ट भी क्या आया, मेरे प्रोग्राम के अंदर उन्होंने अपनी वफात से पहले क्या फरमाया था, ज़रा सुनिएगा। लेकिन जो पास हिस्ट्री है और हमारा एक्सपीरियंस है टीटीपी के साथ, वो बातचीत भी करते हैं, टेबल पे भी बैठते हैं जाके, यानी कि उनका जो तरीक़ाकार होता था ट्राइबल एरिया में, लेकिन आखिर में 4-5 महीने बातचीत करके अपने आप को एनर्जाइज करके वो दोबारा हमारे साथ अटैक कर लेते थे। थोड़ी देर के लिए सीज़ फायर किया, थिंग्स यूज्ड टू हैपन एग्जैक्टली द सेम वे। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि दैश और टीटीपी एक है, और दैश और टीटीपी आपको पता है मिलकर क्या क्या हरकत पहले की है। उन्होंने 11 हमारे चाइनीज़ लोगों को मारा ताकि हमारे सी पैक पे जो इफेक्ट हो, वो भी एक फैक्ट है। तो दैश के जो दोस्त हैं वो तो पाकिस्तान का दोस्त तो नहीं हो सकता। ये सूरत हाल जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, पिछले साल अक्टूबर के महीने में ये रहमान मलिक साहब ने फरमाया। मैं इस बात से मुत्तफिक इसलिए हूँ क्योंकि हर बार यही होता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान गुफ्तो-शनीद के लिए आगे बढ़ती है, अपनी ताकत को एक बार फिर रीएनर्जाइज करती है और फिर से पाकिस्तान के मासूम शहरियों को अटैक करती है। और ये याद रखिए कि इसके अंदर किसी भी तरीके से हम भारत के हाथ को नलिफाई नहीं कर सकते हैं। कुलभूषण यादव की फॉर्म में हमारे पास एक जीता जागता सबूत है कि भारत इंटरवेंशन करता है। बलूचिस्तान के अंदर भी बिलखुसूस उनका फोकस है, और ये सूरत हाल भी अभी कहीं ना कहीं से तो फंडिंग हो रही है, और किससे फंडिंग हो रही है ये बात हमारे सामने बड़ी आया है। और इसी के ऊपर हम लोगों को इनके कला कमा करने की तरफ ही बढ़ना चाहिए। इनसे बातचीत का कई सालों से कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। अब बढ़ेंगे अपने दूसरे टॉपिक की तरफ और सियासत की बात करेंगे, अगले सेगमेंट में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़े, मैं मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ इस टाइम पर हसन मुर्तज़ा साहब मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आलिया हमजा साहिबा मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, और अहमद पंसौता साहब मौजूद हैं, सीजन लॉयर हैं। इनसे बात करेंगे सियासत के हवाले से आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आलिया, सियासी सूरत हाल पंजाब के हवाले से इस टाइम पे सबसे ज़्यादा कशीदा है। वहाँ कभी गवर्नर राज की बात हो रही है, कभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। आप लोगों ने असेंबलियां तहलील करने की बात की, रिजाइन करने की बात की। रस्सा कशी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है, इसलिए क्योंकि अनाउंसमेंट तो कर दी, लेकिन कोई हतमी नतीजा आता हुआ नजर नहीं आ रहा। कंसिडरिंग के परवेज इलाही साहब के तरफ से उनके जो करीबी ज़राए हैं वो भी एक मिक्स्ड पैगाम दे रहे हैं कि शायद वो भी ना चाहें असेंबलियों को तहलील करना। क्या तैयार है इस रस्सा कशी के लिए?
रहीम। सबसे पहले तो अनिका मैं ये कहूँगी कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे तो हमें कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। वैसे तो आईनी लिहाज से जितना मैं इस चीज़ को समझती हूँ, अभी सेशन जारी है, ना गवर्नर राज लग सकता है और ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकती है। लेकिन जिस तरह से कल राना सनाउल्लाह के अल्फाज में मैं बताऊँ, उनका कहना ये था कि जी अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल भी हो गई, उसके 3 दिन के अंदर इजलास करना होगा, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे 186 बंदे तो इन्होंने पूरे करने हैं। और उसमें अगर आप ये कैलकुलेट करें तो जो अभी सुप्रीम कोर्ट की आए थे, जिसके ऊपर पहले हमारे जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं पंजाब असेंबली के, जिनका इलेक्शन हुआ था 17 जुलाई को, तो चाहे ये नोटों की बोरियां खोलें, ज़मीरों की मंडी लगाएं, ये उनको जिसको भी खरीदेंगे उसका वोट तो काउंट होगा नहीं। सो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कोई 10 मरहले हैं जिन्हें इन्हें अबूर करना पड़ेगा और उसके बाद ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे। इसी तरह अगर मैं गवर्नर राज के ऊपर जाऊं तो गवर्नर राज 18वीं तरमीम के बाद लगाना उस तरह का काम नहीं है जो पहले गवर्नर राज लगाया जाता था, जो इन्हीं के ऊपर पीपल्स पार्टी ने लगाया था और जिसको बाद में अदालत ने रिवर्स कर दिया था। यहाँ के केस के अंदर इसमें सीएम की मर्जी शामिल होना, या चलें अगर ये पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से भी कुछ करवाना चाहते हैं तो उसके बाद भी प्रेसिडेंट की तौसीक करना, उसके ऊपर स्टैंप करना। सो ये दो चीज़ें तो मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि 186 बंदे ये कैसे पूरे करेंगे। इस केस में हमारे लोगों को अब वो लोटा नहीं बना सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है। दूसरा गवर्नर राज पर भी मैंने बता दिया जो इन्हें केपीके में लग रहा था। साइड पे भी आ जाए, अगर आप लोगों के लोग पूरे नहीं हो पाते या तहलील नहीं करते, मतलब ऐसा, एक तो ख्वाजा साहब ने आपके सामने बताया था कि जी बहुत सारे लोग अभी भी हमसे कांटेक्ट में है कि हमारा इस्तीफा ना मंजूर कीजिएगा, तो इसी तरीके से अगर इस्तीफा सूबाई असेंबलियों के अंदर आ भी जाता तो उसका फायदा क्या। और साथ कुछ जरा ये भी बता रहे हैं कि परवेज इलाही साहब नहीं चाहते कि मुद्दत पूरी किए बगैर असेंबली तहलील हो जाए। अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाती है फिर क्या करेगी पीटीआई? अनिका मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं, ख्वाजा आसिफ की बात इस केस में तो रेलेवेंट हो सकती है जो नेशनल असेंबली है, क्योंकि स्पीकर उनका बैठा है। पंजाब असेंबली में ये बात भी नहीं रेलेवेंट हो सकती, बिकॉज यहाँ पर अगर आपको लगता है कि जी कोई मेंबर असेंबली रिजाइन कर भी देगा और बाद में वो चला जाएगा और कहेगा कि जी मेरा रिवर्स नहीं करना, तो यहाँ पर तो बैठा ही हमारी पार्टी का स्पीकर है, तो फिर क्या बनेगा। और यहाँ पर तो ये मरहला भी नहीं आएगा कि स्पीकर ने अपनी मर्जी से सिलेक्टिव इस्तीफे कबूल करने हैं और नहीं करने हैं। जिसका इस्तीफा आएगा स्पीकर उसको कबूल करेगा और इलेक्शन कमीशन को भेज देगा। जब स्पीकर की तरफ से इलेक्शन कमीशन को चला जाएगा तो इलेक्शन कमीशन के पास क्या एक्सक्यूज रह जाएगा कि वहां पर वो इलेक्शन अनाउंस ना करे। जमात का नहीं आ गया, स्पीकर पीएमएल-क्यू के हैं, और अगर पासा पलट जाता है तो फिर देखिए स्पीकर हमारी जमात के हैं, पीएमएल एन क्यू हो जाए, नून लीग हो जाए, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि परवेज इलाही साहब ऐसा कोई काम कर रहे हैं या करेंगे। हमें जितना पता है और जितना हमारी उन लोगों के साथ डिस्कशंस हुई हैं और जिस तरह के उनके अपने वीडियोस, परवेज इलाही साहब का वीडियो है, मोनस इलाही साहब के वीडियोस, ट्वीट्स वगैरह हैं, वो आपके सामने है। लेकिन इस वक्त यह है कि सब्तैन खान साहब स्पीकर हैं, अगर स्पीकर का री इलेक्शन कराएं तब इन केस इनका स्पीकर आ सकता है। यानी टोटल अगर हुकूमत चेंज हो तो ये चीज हो सकती है, जिसकी अभी इस वक्त पॉसिबिलिटी नजर आ रही। तो मैं आपको ये बता दूं, इमरान खान साहब ने इनको बुरी तरह फंसा दिया है। इनके पीछे जो है वो कुआं है और पीछे खाई है और आगे कुआं है, यानी पीछे इनके जो है अवाम खड़ी है और आगे आप ये देख रहे हैं कि या तो इलेक्शन में जाएंगे या असेंबलियां डिसॉल्व। मैं इसका रिस्पॉन्स हसन मुर्तजा साहब से लूंगी, लेकिन उससे पहले अहमद पंसौदा साहब, कानूनी तौर पर क्या क्या रास्ते निकल सकते हैं पीडीएम के लिए भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों के लिए भी? देखिए जी, हम तो बात शुरू करेंगे वहां जहां से एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, अच्छी बात यह है कि वजीर आजम एक्स जो हैं उन्होंने अनाउंसमेंट ये नहीं की कि हम फौरन से पहले असेंबलियां तहलील कर रहे हैं या रेजिग्नेशन दे रहे हैं। ही हैज अनाउंस्ड कि हम इस पर डिलिबरेट कर अपनी स्ट्रैटेजी वाजे करते हैं। फिर से दो बातें हो सकती हैं। पहली बात ये हो सकती है कि डिसोल्यूशन हो जाए। डिसोल्यूशन के केस में आर्टिकल 58(2)B के तहत जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने असेंबलीज डिसॉल्व करनी है, एडवाइस करना है, जो कि एडवाइस ऑफ कोर्स बाइंडिंग है। सेकंड ऑप्शन ये हो सकती है कि ये अपनी तमाम सीटों से पाकिस्तान में जहां जहां इलेक्टेड हैं वहां से रिजाइन कर दें और एक ऐसी फिजा कायम हो जाए जिसमें इलेक्शंस करवाने पड़ जाए। 567 सीट्स हैं जो गालिबन विकेट करेंगे, उस पर अगर इलेक्शन करवाएंगे तो अगला सवाल ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो मार्च में कह चुका है सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास फंड्स नहीं है इलेक्शन करवाने के, तो फिर बाई इलेक्शंस कैसे करवाएंगे? उन्होंने कह दिया हम 22 अरब लगा लेंगे, कोई मसला नहीं। तो आई थिंक
نہیں وہ 22 ارب پھر وہ نہیں نہ لگائیں گے, 22 ارب پھر زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب مل کے لگائیں گے, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے بفور سپریم کورٹ کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور جو کل بھی گورنمنٹ نے فنڈز جاری کیے ہیں اس میں 40 انہوں نے مانگا ہے, 15 جاری کیا جس میں سے 5 ارب روپیہ ان کو ملا ہے. سو بائی الیکشن بھی پاسبل نہیں ہوں گے. سو ایک تو اس کی ہے, اب اس کی آ جاتے ہیں لیگل تجزیے پہ. دیکھیں لیگلی اسپیکنگ اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر انہوں نے موو کرنا ہے, میری اپنی ذاتی نظر میں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس اس لیے بھی موو نہیں ہو سکتا کہ 6 منتھس کا ٹینیور جو ہے وہ ایکسپائر ہی نہیں ہوا جو لاسٹ ٹائم موو کیا گیا تھا. اور اگر مان لیتے ہیں کہ اجازت مل جاتی ہے آرٹیکل 136 کے تحت ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کرنے کے لیے, تو 20% ممبرز چاہیے. 20% ممبرز کے ساتھ ساتھ سیشن نہ ہونا ضروری ہے. اس وقت جو ہے پارلیمنٹ جو ہے ان کی جو پروونشل اسمبلیز ان سیشن, تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے آڑے آتی ہیں. اور اگر ممبرز پورے کر بھی لیتے ہیں, کوئی لمٹ ہے, کوئی قدغن ہے, یا تا حیات بھی سیشن چل سکتا ہے؟ دیکھیں جی, دس از دا ڈسکشن. اسپیکر سیشن کو چلا سکتا ہے. اس سیشن کا اگر ایجنڈا ختم ہو گیا, جو ایجنڈا ایشو ہے اس کے بعد وہ میرا خیال چلانا اس کا مشکل نہیں ہوتا. لیکن اگر ایجنڈا چل رہا تھا اس کے نہیں بعد. ہوا. اور دوسری بات یہ کہ آرٹیکل 63A کی جو آرٹیکل 63A کی ججمنٹ آ چکی ہے, جو اوپینین آ چکا ہے بائی دی سپریم کورٹ, اس کے بعد جو عالیہ بات کر رہی ہے وہ کسی حد تک درست ہے کہ کسی کو آپ ڈیفیکٹ نہیں کرا سکتے, اس کو اپنی پارٹی لائن کے خلاف ووٹ نہیں کرا سکتے. حسن مرتضیٰ صاحب, پہلے تو 55ویں یوم تاسیس پاکستان پیپلز پارٹی کی قبول فرمائیے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے عروج دیکھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ فیصلے کیے جو کہ کسی زمانے میں شاید اس ٹائم پر اسپیشلی پاسبلٹیز کے اندر بھی نہیں سوچا جا رہا تھا. لیکن وہ پیپلز پارٹی اور آج کی پیپلز پارٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ نیشنل پیپلز پارٹی تھی, آج پیپلز پارٹی سندھ تک ہو کے رہ گئی ہے. پنجاب کی سیاست کی بات ہو رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کس حد تک پنجاب کی اسمبلی میں یا اس کے کسی طریقے سے پرویز الہی صاحب کا ذہن تبدیل کرنے میں مدد کر سکتی ہے؟ بہت شکریہ انیکا. انیکا بہت مہربانی, آپ نے پیپلز پارٹی کو مبارکباد دی اس کے یوم تاسیس پر. میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے ہی اور آپ کے سوال کے تناظر میں پاکستان پیپلز پارٹی واقعی ایک وقت میں بہت بڑی سیاسی جماعت تھی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر آج بھی دور جو ہے وہ نکال دیا جائے تو شاید پاکستان میں کوئی ایسا میگا پروجیکٹ آپ کو نظر نہ آئے. پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی بڑی اچیومنٹس ہیں اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے. حسن مرتضیٰ صاحب کچھ تو کر یہ بھی میرے سکے خیال گی میں یا نہیں کر پیپلز سکے گی پارٹی کے وجود کی پنجاب اسمبلی کو نہیں, توڑنے میں دیکھیں یا جوڑنے میں؟ پیپلز پارٹی اپنا سیاسی اور جمہوری جو حق ہے اور کردار ہے وہ ادا کرتی رہتی ہے. اس پہ آپ ہزار تنقید کریں, لیکن آپ اس کا کوئی غیر جمہوری رویہ نہیں بتا سکتے کہ یہ پیپلز پارٹی نے غیر جمہوری رویہ اپنایا. آج جس پہ ہماری تحریک انصاف بڑا اترا رہی ہے اور باتیں کر رہی ہے, یہ بھی 18ویں ترمیم میں ہی تھا کہ گورنر راج کو لیکن انہوں حسن نے صاحب بالکل I agree with that. لیکن مجھے یہ ایک بتائیے بے گا, حیثیت اور بے وقت کر دیا. آج اس میری عرض سنیں نا مشکل جی, میں پی ڈی ایم میں کیا کر رہے ہیں پیپلز پارٹی؟ زرداری صاحب بہت ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, حرکت بھی اچھی خاصی حرکت میں آئے ہیں. What is آج happening? ایسا ابھی تک کوئی مشکل وقت نہیں آیا جس کے لیے اتنا ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا, پیپلز پارٹی آج بھی اپنا اور آصف علی زرداری ہوں, چیئرمین بلاول زرداری ہوں, آپ ان چیئرمین کی بطور وزیر خارجہ جو کارکردگی ہے اس کو بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. ان کی جو اچیومنٹس ہیں, پاکستان تو بالکل آئسولیشن میں تھا. چیئرمین بلاول بھٹو کی کاوشوں کی وجہ سے وہ گرے لسٹ سے بھی نکلے, اور آج وہ انہوں نے جو کلائمیٹ چینج پہ ان کا موقف تھا اس ٹھیک کو ہو گیا امریکہ حسن نے صاحب. بھی تسلیم کیا. میں اس پہ یہ سارا کچھ دیکھیں نا, واپس اسے سوال کی طرف صرف لے یہ کر کہہ آنا چاہوں دینا گی کہ حسن ٹھیک صاحب, ہو گیا یہ کافی نہیں ہے. میں واپس سوال کی طرف لے جی کر آنا چاہوں گی کہ اس ٹائم پر پنجاب اسمبلی جی کو یا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس, جو ابھی پنسوتا صاحب نے بھی بولا ہے کہ اس ٹائم پر 6 مہینے تو پورے نہیں ہوئے, تو اس ٹائم پر ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آنا پاسبل بھی نہیں ہے. یہ ایک رسہ کشی ہے, یہ ایک ٹگ آف وار ہے. جو بندہ جو پارٹی بھی, جو سائیڈ بھی تیزی سے اپنا ڈیسیجن لے گئی وہ جیت جائے گی. اتنی تیزی کے اندر یا اتنی پھرتی دکھانی ہے تو اس ٹائم پر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ along with پاکستان پیپلز پارٹی کدھر کھڑی ہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جہاں پہ آپ سوچ رہی ہیں یہ تو ابھی قبل از وقت ہے. اچھا ابھی تو یہ ڈسکس ہونا چاہیے کہ اسمبلی توڑیں گے بھی یا نہیں توڑیں گے. اچھا میں تو کہتا ہوں ایک سیاسی کارکن کہ کہیں نہیں جانے والی اسمبلیاں,
کوئی نہیں ڈیزالو کرے گا اسمبلیاں. پرویز الہی صاحب کے سارے اسٹیٹ جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں اور پنجاب حکومت پر ہیں. آج ان کے وہ ضلع بنا رہے ہیں اپنی مرضی سے, آج وہ ڈویژنز بنا رہے ہیں, آج وہ نوکریاں بانٹ رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر, آج وہ ڈیولپمنٹ فنڈز دے رہے ہیں, آج وہ اپنی بالکل مری ہوئی جماعت کو زندہ کرنے کے لیے ان کو ایک موقع ملا ہے بطور وزیر اعلیٰ, وہ اس کو کر رہے ہیں. وہ پوری کوشش کریں گے کہ خان صاحب کو بھی کنونس کریں کہ یہ ہمارا فیصلہ جو ہے یہ درست نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اتنا جلدی اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے جتنا ایک ہم بے چین ہے کہ نو کانفیڈنس آئے گا یا ووٹ آف بے چینی کانفیڈنس تو آئے گا. اناؤنسمنٹ کے بعد ہے یہ حسن ابھی مرتضیٰ چیزیں صاحب. قبل از وقت ہے, ابھی تو یہ ڈسکس ہونا میں سمجھتا ہوں Point noted. ضروری ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی بھی یا نہیں ٹوٹیں گی. ٹھیک ہے, لیکن بے چینی تو obviously جسٹیفائبل ہے. خان صاحب نے جب یہ اناؤنسمنٹ کی ہے اس کے بعد پھر سارے کے سارے ہکا بکا تو رہ گئے تھے. وی ہیو ٹو اگری ٹو دیٹ ایون دا فیڈرل گورنمنٹ. لیکن مجھے ابھی بریک کی طرف جانے دیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹیں گی بھی یا نہیں ٹوٹیں گی, دیٹ از آلسو اے کوسچن, بٹ آفٹر اے بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے حسن مرتضیٰ صاحب نے ایک نیا کویسچن ریز کر دیا. عالیہ, ہم بات کر رہے ہیں کہ جب اسمبلیاں تحلیل ہوئیں یا ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا یا پھر گورنر راج کی بات ہوئی تو کیا ہوگا. حسن صاحب کہہ رہے ہیں ایسا کچھ ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا, اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو یہ تو ساری آپ لوگوں کی کاوشوں کے اوپر ہی بیٹھے بیٹھے پانی ڈال رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کچھ ہونا ہی نہیں ہے, نو پرابلم, ہم تو سکون میں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, سب سے پہلے تو میں حسن صاحب کو ان کی پارٹی کا یوم تاسیس ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے اور ہونی چاہیے اور جمہوریت ہونی چاہیے اس ملک میں. لیکن میں اس پارٹی کو مبارک تو تب دیتی جب وہ جو جمہوریت کی چیمپئن جماعت تھی, آپ نے دیکھا ہے جن کے لیے انہوں نے کہا جی 18th امینڈمنٹ بہت اچھا کام کیا انہوں نے, لیکن اس کا جسٹ کیا تھا؟ اس کا جسٹ یہ تھا کہ آپ نے یونین کونسل لیول تک اختیارات اور وارڈ لیول تک اختیارات ڈیلیکیٹ کرنے تھے, ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے. پھر فیٹ اپ پہ اب میں کیا بحث کروں, بلاول صاحب کا کیا رویہ تھا جب فیٹ اپ کا بل پیش ہو رہا تھا, یا جب ہم بلین سونامی ٹری کی بات کرتے تھے تب کیا رویہ تھا, یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. لیکن مجھے افسوس تو اس چیز کا ہوا کہ اس ملک میں جب وہ سٹنگ وزیر خارجہ تھے, صحافیوں کی پکڑ دھکڑ ہوئی, غداری کے کیسز بنے, سب سے جو بڑا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے ان کی شہادت ہوئی اور وہ اٹھ کے وہاں سے ان کے گھر تعزیت کرنے نہیں گئے. میڈیا پر پابندی لگی, ان کے سامنے ان کی حکومت میں کئی جرنلسٹ کو بھاگنا پڑ گیا. ہمارے سینیٹرز کے ساتھ جو سلوک ہوا اور اس پر جب ان کے سینیٹر نے آواز اٹھائی تو اسے ریزائن کرنا پڑ گیا. ہمارے لیڈر کے اوپر آپ نے دیکھا ہے 21 مقدمے اس کے اوپر ہوئے, ایک ٹویٹ لکھنے کے اوپر جو ہے وہ 50 مقدمے ہوئے. ہمیں خوشی تب ہوتی جب جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں نا وہ ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہوتے, تو ہم ان کے ساتھ ان کو مبارک بھی دیتے, ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے. خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا قائد اعظم کی وہ یاد دلائی ہے کہ جی قائد اعظم نے کہا تھا کہ آرمڈ فورسز آر دی سرونٹس آف دی نیشن. مریم نواز صاحبہ کا بھی اس کے اوپر رد عمل آیا ہے کہ یہ آپ کو تب یاد نہیں آ رہا تھا جب 2018 تھا, یہ آپ کو تب یاد نہیں آ رہا تھا جس ٹائم پر آپ سارے لوگوں کو اکٹھا کر رہے تھے اور آپ کو سپورٹ کیا جا رہا تھا. اور اتنی ساری, اب تو میں چلا کے پروگرام میں تھک گئی ہوں کہ خان صاحب نے کتنی دفعہ سابق آرمی چیف باجوہ صاحب کی تعریفیں بھی کی ہیں. تو ایسے موقع کے اوپر مبارکباد دینی تھی تو سالن کے اندر مٹی ملانے کی کیا ضرورت تھی, ایک انکنڈیشنل مبارکباد نہیں ہو سکتی تھی؟ اچھا, اب میں اس بات پر بعد میں آتی ہوں. ذرا 2 منٹ کے اندر میں پہلی بات پر کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا, اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی یا نہیں ہوں گی, میں صرف اس پر بات ختم کر کے نا, اس پہ تو میں اصل میں لمبی بات کرنا چاہتی ہوں. کیا مریم نواز کی آپ نے بات کیا تو ان کو جواب دیں تو وہ تو آپ کو پتہ ہے میں نے دینا ہی دینا ہے. ان کی بات کا صرف میں بتا دوں کیا زمانہ آ گیا نا انیکا
کہ عمران خان کی حکومت بچانے کے لیے یہ پورا اتحاد سر توڑ کے کوشش کرے. پہلے تو آپ اسی تبدیلی پر عمران خان کو مبارکباد دے دیں. دوسری بات میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت تو اگر ادھر الیکشن روکنا ہے نا تو یہ عمران خان سے ہی ان کو بات کرنی پڑے گی جس سے یہ مائنس کرنے کے چکر میں تھے. اور دوسرا میں یہ بتا دوں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی, ذرا میں آپ کو بتا دوں پچھلے ایک دن کے اندر نیب میں رانا ثناء اللہ کا کیس معاف کر دیا, شہباز شریف کا کیس معاف کر دیا, حمزہ شہباز کا کیس معاف کر دیا, یہ ان کے محسن رانجھا کا کیس معاف کر دیا. آج کتنے کیسز معاف کیے ہیں. وہاں پر پراپر ایک کمرہ بنا دیا گیا ہے نیب کے آفس کے اندر جہاں صرف یہی کام ہو رہے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گی جو یہ پھرتیاں دکھا رہے ہیں نا, کاش یہ پھرتیاں آپ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کہ ہم جانے والے ہیں تو ہم عوام کو ریلیف دیتے ہیں, یہ جاتے جاتے بھی اپنے آپ کو ریلیف دے رہے ہیں, یہی بتا رہے ہیں کہ یہ کس طرح بھاگنے والے ہیں اس حکومت سے. اب آ جائیں, آپ نے جن بی بی کی بات کی ہے, میں تو صرف ان پہ مجھے ترس آتا ہے. یعنی آپ یورپ کی سیر کے اوپر ہیں لیکن عمران خان کی ٹویٹ پڑھنا, عمران خان کی ٹویٹ پہ کوٹ ٹویٹ کرنا آپ پھر بھی نہیں بھولی ہیں. تو میں ذرا ہسٹری یاد کرا دوں. نہیں پولیٹیشین کی کیا بات ہے, جائیں اپنی موج مستی کریں, آپ اپنی فیملی کے ساتھ سیر کریے, یہ کیا بات ہے. عمران خان نے یہ کر دیا, عمران فوبیا سے نا ان کو خوابوں میں بھی شاید عمران خان صاحب ہی نظر آتے ہوں گے. میں صرف اتنی بات کرنا چاہتی ہوں, ان کی ہسٹری ذرا یاد کرا دیں. ان کی ہسٹری جنرل جیلانی کا وہ چھت کا سریا ڈالتے ہوئے یہ بن گئے ہیں پولیٹیشین. اس کے بعد جنرل ضیاء صاحب کی انگلی پکڑ کے نا یہ وزیر اعظم بنے ہیں, اور اس کے بعد ابھی نہ عوام ان کا برقع پہن کر جانا اور NRO کرنا اور کبھی ڈگی میں, مطلب یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو سیدھا بوٹ پالش کرتے کرتے ڈگی میں ہی بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہمیں سیولین سپرمیسی کی بات کریں گی اور ہمیں یہ بتائیں گی کہ کل کو کوئی ہمیں لے کر آیا تھا. تو میں آخری بات کر دوں, ان کے لیے صرف اتنا ہے کہ جن جنرلز پر یہ الزام لگاتی تھی نا وہ سب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, لیکن آج بھی پی ٹی آئی پورے وفاق کی علامت ہے. اور آج جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ آئی ہے یہ میری نہیں آئی ہے, پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے یعنی اس کا مقابلہ یہ 14 پارٹیاں مل کے نہیں کر سکیں, اور 75% الیکشن پی ٹی آئی سنگلی جیتی ہے. تو آپ مجھے اس پر ہی بتا دیں کہ کس نے ہماری انگلی پکڑی تھی, کون ہماری بے ساکیاں تھا. جن کی بے ساکیاں تھا نا انہیں بوٹ پالش کرنے پڑتے ہیں, انہیں ڈگی میں بیٹھنا پڑتا ہے. یہ بات ویسے یہ بات یہی ساری جماعتیں 22 گریڈ کا ایک افسر ہے. صرف ایک لاسٹ بات کر دوں, صرف ایک لاسٹ بات, یہ ایک 22 گریڈ کا افسر ہے جو وزیر دفاع کے انڈر ہے, اور وزیر دفاع پرائم منسٹر آف پاکستان کو جواب دہ ہے. اگر اسی طرح, اور یہ ادارے حکومت کے ماتحت ہیں. یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں حکومت کو سپورٹ کرنے دیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت کو ٹاپل کر دیں. But anyway, let me go towards حسن مرتضیٰ صاحب. I got your point, Ali. I have very little time. حسن مرتضیٰ صاحب, ایک بات تو واضح ہے کہ ابھی بھی عمران خان صاحب ہوں اور آپ لوگ ہوں, آپس میں بیٹھتے ہوئے اور مسئلے سالو کرتے ہوئے ابھی بھی نظر نہیں آ رہے ہیں انفارچونیٹلی. باقی ساری چالیں چلی جائیں گی, حکومت کو گرانا ہے, حکومت کو رکھنا ہے, اسمبلی تحلیل ہونی ہے نہیں ہونی, گورنر راج لگنا ہے نہیں لگنا. آپ فرما تو رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, لیکن میرے ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس ٹائم پہ پنجاب میں کافی حرکت میں ہے. بلکہ تھوڑے سے پہلے عالیہ فرما رہی تھی کہ شاید آپ بھی ابھی جو ہے کسی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, جسٹ آن اے لائٹر نوٹ. ایسی صورتحال میں ملک کے ایکچول انتخابات کے اندر چند مہینے رہ گئے ہیں, آدھے سال سے کچھ زیادہ ٹائم رہ گیا ہے, اور ابھی تک ہم لوگوں کے پولیٹیشنز پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف کام کرنے کی بجائے اس طرف کام کر رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے مزید ڈی اسٹیبلائز کر سکیں معاملے کو. ایک سادہ طریقہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو ایکچولی پبلکلی اور تھرو بیک ڈور ڈپلومیسی رجوع کریں اور ان سے بات کریں کہ اس مسئلے کو کیسے سالو کیا جائے, آپ کو کیا چاہیے, ہم کیا دینے کو تیار ہیں. دیکھیں انیکا, میں تو ایک کارکن ہوں, سیاسی کارکن ہوں, میں تو ہمیشہ ڈائیلاگ پہ یقین رکھتا ہوں, اور میں تو تمام جماعتوں کو یہ بات کہوں گا کہ ان کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, مل کے بیٹھنا چاہیے اور معاملات کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنا چاہیے. سیاستدانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ افراتفری اور انتشار اور وہ سیاست کرے. انہوں نے اس ملک کے ماحول کو بھی ٹھنڈا کرنا ہے, یہاں پہ معاملات کو بھی حل کرنا ہے, یہ تو لازمی ہونا چاہیے. اب کوئی کرے نہ کرے یہ اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن ہونا ضرور چاہیے. دوسری بات ہے کہ ابھی عالیہ نے جتنی باتیں کی وہ بڑی محترم ہے, قابل احترام ہے. میرے خیال میں اس میں ایک دو چیزیں تھی
جو انہوں نے میری جماعت کے حوالے سے کہیں یا چیئرمین بلاول بھٹو کے حوالے سے کہیں، باقی چیزیں تو ان کی نون لیگ سے متعلقہ تھیں. اگر کوئی ان کا ریپریزنٹیٹیو ہمیں اس ہوتا کا رسپانس کی تو وہ اس ضرورت کے نہیں ہے. جوابات بھی دیتا. میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں حسن مرتضی صاحب، میری عرض سن لینا، میری عرض سن لیں. جی جتنے تحمل سے آپ نے عالیہ کو سنا ہے، مجھے بھی اتنے اتنے ہی ہی تحمل سے سے سنیں گے. اور آرام سے میں یہ سنیں گے صرف آپ. عرض کرنا چاہ رہی ہاں، ہوں کہ کیا میں آپ یہ لوگ عرض کرتا ڈپلومیسی ہوں کی طرف آ رہے کہ ہیں یا نہیں؟ میری عرض پہلے سن لیں، میں پہلے ان کے ایک بات کا جواب دے جی لوں. آپ جو حکم کریں گی اس کا بھی جواب دوں گا. ٹھیک ہو گیا. میری گزارش یہ ہے کہ مطیع اللہ جان میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں یا وزارت خارجہ کے دور میں گرفتار نہیں ہوئے تھے، یا ان پہ تشدد جو ہے وہ اس دور میں نہیں ہوا تھا. یہ کسی بھی جماعت کو اگر اس کا الزام دیا جائے کہ یہ اس نے کیا کردار ادا کیا، اور ہم نے ساروں نے ارشد صاحب کی قتل پہ اور اس پہ مذمت بھی کی، افسوس کا اظہار بھی کیا، ان کے گھر والوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کی، یقیناً کی. اور جہاں تک ان کا کہنا ہے کہ چیئرمین بلاول وہاں نہیں گئے، تو میرے خیال میں نعیم الحق فوت ہوئے تھے، ان سے قریبی کوئی بھی نہیں تھا تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا. تو عمران خان صاحب نہیں گئے تھے. 11 لوگ مرڈر ہو گئے تھے کہ کتنے کوئٹہ کے اندر اہل تشیع کے، کوئی بھی نہیں گیا تھا. وہ 10 دن سڑک پہ جنازے لے کے بیٹھے رہے تھے. یہ چیزیں ہمیں ایک دوسرے کو کہنے والی نہیں ہے. یہ قابل مذمت عمل ہے. جو جماعت بھی کرتی ہے اس پہ ہمیں مذمت کرنی چاہیے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اگر پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایسا کرتی ہے تو غلط کرتی ہے. میں اس کو بھی یہ ڈیفینڈ نہیں کروں گا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے اور تحریک انصاف نے غلط کیا تھا. تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا. وہ پولیٹیکل جماعت ہے. اس کا جو بھی مینیفیسٹو ہے، جیسا بھی ہے، جو بھی طریقہ کار ہے سیاست کا، وہ اپنی جگہ، لیکن وہ ایک سیاسی جماعت ہے. جہاں تک تعلق آپ کے سوال کا ہے، تو کوئی ایسی بیک ڈور ڈپلومیسی تو نہیں ہونی چاہیے. اوپن ہم سارے اس ملک کے محب وطن لوگ ہیں، ہم ساروں کو مل کے بیٹھنا چاہیے نا. ہمیں اپنا یہ نیریٹو سچ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ چور ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، یہ ڈاکو ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، اس نیریٹو پہ ہمیں ملکی سلامتی کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے. جہاں تک تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے کسی بھی این آر او کے ذریعے کوئی بھی معافی لی ہے، کوئی ہمارا کیس ختم ہوا ہے. جو این آر او ہوتا ہے، وہ بھی بی بی نے ٹھیک ہو گیا. اس بات پہ صرف کہا تھا کہ میں ملک میں آنا چاہتی ہوں، میں اپنے کیسز ڈیفینڈ کروں گی، اور ہمارے کیسز سارے میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوئے ہیں. اور اس وقت تحریک انصاف نہیں تھی، پی ایم ایل این تھی، اور ہماری سب سے بڑی مخالف جماعت تھی. پی ایم ایل این کے دور میں ہم بری ہوتے رہے. جس طریقے سے آج بھی ویڈیوز موجود ہیں، جس طریقے سے Got your point, Hassan. ڈکٹیٹ کر کے ہمیں سزا کروائی گئی، ہمیں ملک قیوم آج بھی یاد ہے. وہ ٹھیک ہو جس گیا. طریقے سے ہوتی رہی، وہ سارا کچھ ساروں کے سامنے ہے. جس طریقے سے ثاقب نثار صاحب کے ڈیسیجنز آتے رہے، وہ بھی ساری قوم نے دیکھے. آج اگر کوئی یہ بات کہے کہ ہم لائے گئے یا نہ لائے گئے، تو یہ چیزیں کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں ہے. ہمیں ان چیزوں سے ٹھیک ہے حسن اب مرتضی صاحب. نکلنا Got ہوگا. your point. ملک کی بہتری کے لیے آخری ہمیں منٹ ہے میرے آگے پاس. جانا ہوگا. احمد پنسوتا صاحب، تمام صورتحال کا سولوشن آپ کی نظر میں قانونی سولوشن، پولیٹیکل سولوشن؟ الیکشن اس وقت ایک ایسی سچویشن ہے جس میں سب پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کی فیس سیونگ بھی ہے اور پاکستان کے اس پولیٹیکل کیوس کا حل بھی ہے. وہی جو کام 4 مہینے بعد ہونا ہے، اگر آپ پاکستان کی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی بھی اس کا حصہ بن سکتی ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از اینی تھنگ رانگ ود دیٹ. اگر لڑ جھگڑ کے عدالتوں کی انٹروینشن سے یا کسی اور انکل کی انٹروینشن سے کرنا ہے تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن میرا خیال تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بہتر ہوگا کہ ارلی انتخابات کرا دیے جائیں. بہت شکریہ احمد پنسوتا صاحب، علی حمزہ صاحبہ، حسن مرتضیٰ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا شو. ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان کو اس ٹائم پر انسٹیبلٹی کی نہیں، اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، لیکن یہاں مزید انسٹیبلٹی آتی چلی جا رہی ہے، مزید قیاس آرائیاں ہو رہی ہے کہ پنجاب اسمبلی میں کیا ہوگا، کے پی کے اسمبلی میں ہوگا، اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اگر وہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. ایسی قیاس آرائیاں کبھی بھی اکانومی کو تھرائیو کرانے کے لیے بہتر نہیں ہوتی. اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج اس کا بڑا ایک اعلیٰ قسم کا نمونہ ہے آپ کے سامنے کہ جو انسٹیبلٹی ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے پاکستان کی اکانومی میں. اس ٹائم پر ہم ڈالر کو ترس رہے ہیں، اور دوسری طرف دھیان دینے کی بجائے، سب مل کر پاکستان کی اکانومی کو فکس کرنے کی بجائے سیاست کی طرف دھیان دے رہے ہیں. انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے سارے سیاستدان
عوامی معاملات کو سالو کرنے کی طرف جائیں، نہ یہ کہ سیاسی اکھاڑا بنا دے پاکستان کو۔ اللہ حافظ و ناصر۔